نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک ہدیہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محترم گزشتہ بیان میں عیسائیوں نے جو قرآن کو محرف ثابت کرنے کے لیے اعتراضات کیے تھے، اس کے جواب آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کے فضائل اور اس کے فوائد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، انسان میں کیا طاقت ہے جو رب تعالیٰ کے کلام کے فضائل اور اس کے فوائد کو پورے طور پہ بیان کر سکے۔ مسلمانوں کی واقفیت کے لیے چند باتیں اس کے فضائل کے متعلق اور چند فائدے بیان کیے جاتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ پہلے فضائل پہ آؤ۔ کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے۔ ایک بات فقیر بے نوا کے منہ سے نکلتی ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا میرے دوستو، اور ایک بات کسی بادشاہ یا حکیم کے منہ سے نکلتی ہے تو اس کو دنیا میں شائع کیا جاتا ہے، اخباروں اور رسالوں میں اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ کلام کی عظمت کا پتہ کلام والے سے لگتا ہے۔ اسی قاعدے کے بنا پر اندازہ لگا لو کہ قرآن پاک ایسا معظم کلام ہے کہ اس کے مثل کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، یہ ہمارے خدا کا کلام ہے۔ ایک مثل مشہور ہے میرے دوستو، کلام الملک ملک الکلامی، یعنی بادشاہ کا کلام کلام کا بادشاہ۔ اس کلام ربانی میں سارے علوم وہ ساری حکمتیں موجود ہیں جس میں سے ہر شخص اپنی لیاقت کے موافق حاصل کرتا ہے۔ اس کا پتہ عقل سے لگتا ہے اور تفسیر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ جس مفسر میں جیسی قابلیت ہے اسی قسم کے وہ بیش بہموتی اس قرآن سے نکالتا ہوا نظر آتا ہے۔ منطقی مفسر کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں از اول تا آخر، یعنی کہ اول سے لے کر کے آخر تک منطق ہی منطق ہے۔ نحوی اور صرفی مفسر کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن میں صرف اور نحو ہی ہے۔ فصیح و بلیغ مفسر کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں فصاحت و بلاغت کا دریا موجیں مار رہا ہے۔ صوفیاء کرام کی تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم میں علوم باطنی کے بیش قیمتی موتی بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن جیسا کہ اس کاشناور ویسی اس کی تحصیل، پھر جہاں تک سمجھنے والے کی سمجھ کی پہنچ، وہاں تک اس کی تحقیق۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک جہاز سواریوں سے بھرا ہوا سمندر کے سفر سے آ کر کنارے لگا۔ اس جہاز میں کپتان سے لے کر کے مسافروں تک ہر قسم کے لوگوں نے سفر کیا، لیکن اگر کسی مسافر سے سمندر کے کچھ حالات دریافت کیے جائیں تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا، کیونکہ اس کی نظر فقط پانی کی ظاہری سطح پر ہوتی ہے۔ اگر خلاصی سے کچھ تحقیق کی جائے تو وہاں کے حالات کا کچھ پتہ دے گا، اور اگر کپتان سے معلوم کیا جائے، کپتان سے اس کی معلومات حاصل کی جائے تو وہ اول سے آخر تک کے سمندر کے تقریباً سارے اندرونی حالات بیان کر سکے گا کہ فلاں جگہ اس کی گہرائی اتنے میل تھی، اور فلاں مقام پر پانی میں اس قسم کا پہاڑ تھا، میں اپنے جہاز کو اس طرح بچا کر لے کر آیا۔ اس طرح کا وہ پتہ دے گا، یعنی کہ جہاں تک جس کی سمجھ ہوتی ہے وہاں تک اس کا پتہ دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ہم بھی پڑھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قرآن پاک کو پڑھا۔ کتاب تو ایک ہے، لیکن پڑھنے والوں کی ذہن کی رسائی کی انتہائیں الگ الگ۔ تمہاری نگاہ فقط ظاہری الفاظ تک ہی بمشکل پہنچتی ہے۔ یہ حضرات بقدر وسعت علمی
اس کی تہ تک پہنچ کر مسائل و فوائد کو نکالا کرتے ہیں۔ بہقی شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ اب بتاؤ، پڑھنے والے فاروق اعظم جیسے صاحب کمال اور پڑھانے والے خود صاحب قرآن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور 12 سال کی مدت بتاؤ آقا نے کیا کیا نہ دیا ہوگا، اور ان کے نیاز مند خادم حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا نہ لیا ہوگا۔ پھر ذرا اس پر بھی غور کرتے چلو کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمان نے قرآن سکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو فقط پہنچانے والے ہیں، تو سوچو کہ سکھانے والا رحمان اور سیکھنے والا سید الانس والجان، اور کیا سکھایا اور کیا سیکھا ہوگا اور کیا کیا سکھایا ہوگا۔ قرآن نہ معلوم رب نے کیا دیا اور محبوب علیہ السلام نے کیا کیا لیا۔ اس لیے صاحب تفسیر روح البیان شریف نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن کی آیت الف لام میم لے کر آئے۔ عرض کیا الف، حضور فرماتے ہیں میں نے جان لیا۔ عرض کیا لام، آقا فرماتے ہیں میں نے یقین کر لیا۔ عرض کیا میم، آقا فرماتے ہیں اس کا کرم ہے۔ جبریل امین کہنے لگے حضور آپ نے سمجھا، اور آپ نے کیا سمجھا اور کیا جانا؟ میں تو کچھ بھی نہ سمجھ پایا۔ فرمایا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا کلام جو خدا نے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اول سے لے کر کے آخر تک سارے علوم اس میں موجود ہے۔ ہمارے اس عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا زباندار قرآن پاک کے متعلق یہ خیال نہ کرے کہ میں نے اس کی حقیقت کو پا لیا۔ قرآن پاک ایک سمندر ناپیدا کنارہ ہے، ایک ناپیدا کنارہ ہے، جتنا جس کا برتن اتنا وہاں سے وہ پانی لے سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے کوزے میں سارا سمندر آ گیا۔ غرض کہ قرآن کریم حق تعالیٰ کی عظمت کا مظہر ہے، جیسے اس کی عظمت کی انتہا نہیں ویسے ہی اس کے قرآن کی عظمت کی انتہا ایسے ہی اس کے قرآن کی عظمت کی انتہا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے خدا کا کلام۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ خدا نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم جیسے امتی کو عطا فرمایا۔ اب ہمیں صرف یہ چاہیے کہ اس کی تلاوت کریں اور اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ وقت نکال کر اس تفسیر کو ضرور سماعت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں سے بہت سارے خزانے نکالنے والے ہیں، اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں بیش قیمتی موتی اس قرآن پاک سے نکال کر بیان کرنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔